شروع اللہ کے نام سے بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو اس نے سوچا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ پوری قیمت پر بھی بکا تو فوراً اسے بیچ دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپس پر وہ لڑکی جس کا نام ثبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی۔ وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکے پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکے آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہوں نے کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی اب مسلمان نہیں ہوئے، تو اب تمہاری میری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس میں اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام سے کہا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا۔ جب قرآن پاک پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ حضرت ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ناپالغ بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو غلام کی خوبصورت آواز اور سب سے زیادہ قرآن پاک حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اتنی خوشگلو اس قدر بنایا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگ ایک مہوت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹ کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفق کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہوگی۔ خوش آنی کی اس قدر تعریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے اور انہیں جنگ موتا میں جامع شہادت